بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھے شہید بریر بن خضیر حمدانی، یہ الحمدانی خاندان حمدان کے قبیلہ بنی مشرق کے اشراف اکابر میں سے تھے۔ حضرت امیر المومنین اور جناب حسنین علیہ السلام کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ علماء نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ سن رسیدہ بزرگ تابعی بہت بڑے شجاع عبادت گزار قاری قرآن جن کو سید القراء کہتے تھے، امیر المومنین کے صحابی اور قبیلہ حمدان کے اشراف میں سے تھے۔ اور باقی علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت امیر اور جناب حسن سے انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، اور کتب جو معتبر ہیں ان میں ان کی حیثیت قابل معتبر سمجھی جاتی ہے۔ جب ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے عراق کی سفر کرنے کی اطلاع ملی تو فرماتے ہیں یہ بزرگوار خود مکہ پہنچ کر حضرت کے ہمرکاب ہوئے، اور دوسرے مورخین کے بیان کے مطابق کہتے ہیں راستے میں کسی منزل پر جا ملے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں سید الشہداء کے ساتھ حضرت حر کی ملاقات کے وقت جب امام نے دل برداشتہ ہو کر خطبہ پڑھا، حضرت امام نے اپنی جان سپاری خدمت گزاری کا اظہار کیا، جس کا پہلے اپنے مقام پر تذکرہ امام نے کئی دفعہ کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہی میں سے سب سے آگے جو تھے یہی جناب بریر بن خضیر آگے تھے۔ روز عاشور ان کے عبد الرحمن کے ساتھ شوخی یعنی مزاح کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ مزاح کریں عادی نہیں ہیں تو کہا کیا ہو گیا تم لوگ آج کے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہو؟ تو ادھر کہا کہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس میں حور العین کی رفاقت پہنچیں گے۔ اس سے ان کے درجہ ایمان اور جذبہ شوق شہادت پر بڑی تیز روشنی پڑتی ہے۔ شوق شہادت جو تھا سب سے پہل فوج مخالف سے سالم یسار میدان کی کارزاز ہوئے، ادھر سے فوراً جناب بریر اور جناب حبیب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک لیا۔ اس کے بعد حملے شروع ہوئے مختلف، کبھی ادھر سے کچھ افراد آتے ادھر سے لڑ رہے تھے۔ مخالفین قتل بھی کرتے جاتے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے میرے قریب آؤ اور مومنوں کو قتل کرنے والوں میرے نزدیک آؤ، اہل بدر کی اولاد کو قتل کرنے میرے پاس آؤ، اور رسول خدا کی اولاد و ذریت کو قتل کرنے والوں۔ انہی حملوں کے علاوہ مجروحین کے 3 ناریوں کو فی النار کیا۔ اسی اثناء میں فوج یزید سے یزید بن معقل نامہ ایک شخص ملعون نکلا جس کے ہاتھ میں نیزہ و تلوار تھی۔ ادھر حسینی جماعت سے جناب بریر آگے بڑھے۔ یزید اس بدبخت نے کہا اے بریر خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جناب بریر نے جواب دیا خدا نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، ہاں البتہ تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر کہا بریر کیا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم تم بنی لوزان کے محلے سے گزرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان اپنے نفس پر ظلم کرنے والے گنہگار، اور معاویہ بن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے؟ امام برحق صرف علی ابن ابی طالب۔ جناب بریر نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرا وہی سابقہ عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہوں میں سے ہو۔ بریر نے کہا اگر خیال ہے کہ تو آئیے میں اس سلسلے میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں۔ کہا دونوں بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں اور ہم میں سے جو جھوٹ ہے اس پر لعنت کریں، سچے کے ہاتھوں جھوٹوں کو قتل کریں۔ چنانچہ دونوں نے ہاتھ بلند کیا اور دعا کی کہ اس کے بعد مقابلہ کے لیے آگے بڑھے۔ تو معقل نے بریر پر وار کیا، تلوار لگی اور بریر کو کوئی خاص زخم نہ ہوا۔ اس کے بعد جناب بریر آگے بڑھے، تلوار کو کہ وار کیا تو یزید کی ملعون جیسا شخص فی النار ہوا۔ اسی حالت میں جناب بریر کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ فی النار ہوا۔ کہتے ہیں کہ بالآخر اس نے پھر آگے کوئی اور بڑھا، اس نے بھی اسی طرح شمشیر کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جنگ جاری رکھی، اور جناب بریر پر ایک شخص نے حملہ کیا نیزے کی ساتھ جو آپ کی پشت میں آ کے لگا۔
جناب بریر نے نیزے کی تکلیف محسوس کی تو ایک شخص نے پھر آ کے حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جناب بریر نیچے گرے، پھر ایک کعب نامی شخص آگے بڑھوا اور تلوار کے ساتھ کئی وار کیے اور آپ کو شہید کر دیا۔ عفیف کہتا ہے گویا اب میں دیکھ رہا تھا کہ بریر اس حالت میں لڑ رہا تھا کہ ان کے کپڑوں سے گرد و غبار جھڑ رہی تھی، اور کہہ رہے تھے تم نے مجھ پر وہ احسان کہ جسے میں کبھی فراموش نہیں کروں گا، کہ یعنی میں آج جو شہید ہو رہا ہوں اور تم لوگوں نے مجھے شہادت جیسی نعمت سے نوازا ہے، ایک نے کہا کہ تو نے فرزند رسول کے خلاف اس طرح کی، اے سید القرا کو قتل کر کے گناہ عظیم ارتکاب کیے۔ کہا کہ اس لیے میں کبھی تم سے کلام نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جناب بریر اسی حالت میں کہتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔